ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ شراب پالیسی سے متعلق ایک معاملے میں گرفتار BRS MLC کویتا کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی۔ سپریم کورٹ کی 3 ججوں کی بینچ نے جمعے کو کویتا کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس معاملے میں ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں کویتا کو ضمانت کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا اور اس سلسلے میں ED کو نوٹس جاری کی ہے۔ کویتا کے وکیل کپل سبل نے عدالت کی توجہ دلائی کہ ED کا رویہ اور موجودہ پیش رفت انتہائی مایوس کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس کیس میں 1 بار گواہ اور 2 بار ملزم کے طور پر بلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کویتا کے خلاف ایک بھی مثبت ثبوت نہیں ہے۔ بینچ نے واضح کیا کہ وہ فی الحال کیس کے میرٹ میں نہیں جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ضمانت نہیں دے سکتے اور انہیں پہلے نچلی عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ بینچ نے کہا کہ درخواست گزار کو یہ آزادی ہے۔ یہ انکشاف ہوا ہے کہ چونکہ اس عرضی میں آئین کی خلاف ورزی سے متعلق مسائل اٹھائے گئے ہیں، اس لیے اسے پہلے سے دائر وجے مدن لال کیس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے ناسک اسٹیشن کے قریب جمعے کی سے پہر 3 بجے کے قریب ممبئی گورکھپور گوڈاؤن ایکسپریس کے SLR لگیج کوچ میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگتے ہی ٹرین کو روک دیا گیا اور مسافر نیچے اتر گئے۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 2 بوگیوں کو نقصان پہنچا۔ ریلوے حکام کے مطابق آگ کی شدت کے باوجود مسافرین کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ تمام مسافر محفوظ ہیں۔ بعد ازاں ان کوچز کو ٹرین سے الگ کر دیا گیا اور ٹرین وہاں سے گورکھپور کے لیے روانہ ہو گئی۔ رابطہ عالم اسلامی کے تحت مکہ مکرمہ میں منعقدہ عالمی کانفرنس کے شرکاء نے فرقہ وارانہ کشیدگی و تنازعات پر قابو پانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر سرپرستی 2 روزہ مکہ کانفرنس میں اسلامی ممالک کے مختلف مکاتب فکر و مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء، دانشور و مفکرین نے شرکت کی۔ شرکاء نے متفقہ طور پر کانفرنس کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اسے مکہ دستاویز کا تسلسل قرار دیا، جو مئی 2019 24 رمضان 1440 ہجری کو مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی تھی۔ دستاویز پر تمام علماء نے دستخط کیے تھے۔ شرکاء نے کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ دستاویز جاری کی، جس میں فرقہ وارانہ کشیدگی پر قابو پانے اور اسے ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ لا حاصل بحث سے اجتناب برتا جائے جس سے اتحاد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مکہ دستاویز میں اس بات کی مکمل تائید کی گئی کہ دنیا بھر کے مسلمان ملت واحد ہیں، وہ ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ایک نبی کریم کے پیروکار ہیں۔ یہی ان کی اہم قدر مشترک ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، ان کا قبلہ ایک ہی ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے زور دیا گیا کہ اہل اسلام کا اتحاد ایک مذہبی فریضہ ہے جو ملت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دستاویز میں کہا گیا کہ مسلمان علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر منصفانہ مقاصد کی حمایت کے لیے متفق ہیں اور نسل کشی کے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطینی عوام کی استقامت کو سراہتے ہیں۔ وہ ان کی مستقل مملکت کے قیام کی کوششوں کو سراہتے ہیں جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اسلامی تشخص ہر مسلمان کے عقیدے کی نمائندہ ہے، جس کے لیے غیر اسلامی ممالک میں اپنی حقوق کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ سالانہ بنیادوں پر اس دستاویز کے مندرجات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کانفرنس کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جائے تاکہ باہمی ہم آہنگی کے عمل کو مستحکم بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے اسلامی مکاتب فکر کے درمیان رابطہ کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ آسٹریلیا نے اپنے ملک میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آنے والے افراد کی ریکارڈ تعداد کے بعد ویزا قوانین کو مزید سخت کر دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسٹریلیا نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رواں ہفتے سے آسٹریلیا غیر ملکی طلبہ کے لیے ویزا کے سخت قوانین پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ طلبہ اور گریجویٹ ویزوں کے لیے انگریزی زبان کی ریکوائرمنٹس میں ہفتے سے اضافہ ہو جائے گا۔ ان قوانین کے تحت حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے بین الاقوامی طلباء کی بھرتی سے انسٹیٹیوٹس کو روک سکیں۔ تاہم ایسا تبھی ہوگا جب وہ بار بار قواعد کی خلاف ورزی کرتے پائیں گے۔ وزیر داخلہ کلیئر اونل نے اپنے بیان میں کہا کہ اس ہفتے کے آخر میں کیے جانے والے اقدامات سے نقل مکانی کی سطح کو نیچے لانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہجرت کرنے والوں کے حوالے سے حکمت عملی کے تحت ہم اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے اس ٹوٹے ہوئے نظام کو
ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ اب ایک نیا جینیون اسٹوڈنٹ ٹیسٹ متعارف کرایا جائے گا تاکہ ان بین الاقوامی طلباء پر مزید کریک ڈاؤن کیا جا سکے جو بنیادی طور پر کام کرنے کے لیے آسٹریلیا آتے ہیں، جبکہ وزٹر ویزوں پر اب مزید قیام کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔